ایلون مسک کون شخص کو نہیں جان، یہ اس وقت دنیا کے دوسرے امیر آدمی۔ اس وقت اس کی سالانہ آمدنی 298 بلین نیٹ ورتھ ہے، جبکہ 2023 میں اس کی سالانہ آمدنی نیٹ ورتھ 198 بلین نیٹ ورتھ ہے۔ اس کے پاس کتنا پیسہ ہے، اس چیز کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ گوگل کے مالک نے جو پیسے پوری زندگی میں کمائے، اس نے وہ ایک سال میں ہی کما لیے۔ یہ برج خلیفہ کو ایک جھٹکے میں خرید سکتا ہے، جس کی قیمت 140 بلین روپے ہے۔ چلے ہم ایلون مسک کی کہانی شروع سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ آدمی ساؤتھ افریقہ میں پیدا ہوا۔ ان کے والد سیاستدان تھے، ان کی والدہ ماڈل تھی۔ بچپن میں ہی ان کے والدین کے درمیان طلاق ہو گئی۔ ایلون کو پڑھنے کا بہت شوق تھا، فزکس کے مضمون میں کافی دلچسپی رکھتے تھے۔ آپ اس کی ذہانت کا اندازہ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ 12 سال کی عمر میں گھر بیٹھے ویڈیو گیم بنا ڈالی، پھر اس نے $500 میں سے فروخت کر دی۔ 12 سال کی عمر میں $500 کے ساتھ یہ آدمی عیاشی بھی کر سکتا تھا۔ ایلون مسک نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا اور کچھ دن بعد ہی چھوڑ دیا اور اپنے بھائی کے ساتھ مل کر زپ2 کمپنی کی بنیاد 1995 میں رکھی۔ دراصل ان دنوں انٹرنیٹ عام ہو رہا تھا۔ ایلون مسک کو انٹرنیٹ سے کافی دلچسپی تھی۔ زپ2 کمپنی کھولنے کی وجہ بھی یہی تھی۔ زپ2 کمپنی میپ گائیڈنگ کے سافٹ ویئر پر کام کرتی ہے، جو لوگوں کو میپ گائیڈنگ کرتی ہے، یعنی یہ لوگوں کو بتاتی ہے کہ آپ کے نزدیک ترین پیزا ہوٹل کون سا ہے، اور یہ مکمل راستہ بتاتی ہے کہ آپ کیسے اس تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ ویب سائٹ صرف دن کے وقت دستیاب ہوتی تھی کہ رات کے وقت ایلون مسک کوڈنگ کیا کرتا تھا۔ ان دونوں بھائیوں کے پاس صرف ایک ہی کمپیوٹر تھا اور دونوں بھائی ایک ہی کمپیوٹر پر کام کرتے تھے۔ یہ کرائے کے کمرے میں رہتے تھے اور وہاں ہی کام کرتے کرتے سو جایا کرتے تھے۔ کام کو بہتر بنانے کے لیے دوسرا کمپیوٹر لینے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں۔ اچانک ایلون مسک کی قسمت جاگ گئی۔ 1999 میں کمپیکٹ کمپنی نے زپ2 کمپنی کو $307 ملین میں خرید لیا۔ میں اس کا شیئر 7% تھا اور جس سے اس کو $22 کروڑ ملے۔ اس کے بعد بھی وہ رکے نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ رسک لینے کا سب سے صحیح وقت شادی سے پہلے ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ شادی سے پہلے رسک لیتے ہیں تو یہ رسک آپ کے بیوی بچوں کو متاثر نہیں کرتا۔ اس کے بعد انہوں نے 2002 میں انہوں نے ایک بینکنگ ویب سائٹ بنائی، جس کا کریش ایک انفینٹی نامی کمپنی سے ہوا، جس کے بعد اس کا نام پے پل پڑ گیا۔ اس میں ان کا شیئر $165 ملین کا تھا۔ اس کے بعد بھی وہ رکے نہیں، حالانکہ ان کا شمار دنیا کے 20 امیر آدمیوں میں ہونے بھی لگا۔ حال ہی میں ایلون نے ٹویٹر کو اس کی مارکیٹ میں موجود قیمت سے دگنی قیمت پر خریدا۔ ایلون نے ٹویٹر کو $44 بلین میں خریدا، جبکہ اب اس کی مارکیٹ میں موجود قیمت $50 بلین ہے۔ ایلون نے اپنی زندگی میں بہت سی کمپنیوں کی بنیاد رکھی۔ ان میں زپ2 کمپنی، ہائپر لوپ ون، سولر سٹی، نیورالنک، پے پل، اوپن اے آئی، X.com، دی بورنگ کمپنی، ٹویٹر آر ٹو بگ کمپنیز، ٹیسلا اینڈ اسپیس ایکس۔ ایلون مسک آگے کی سوچ رکھتے ہیں، وہ فیوچر کو سوچتے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ فیوچر میں ٹریفک کا مسئلہ ضرور ہوگا، اس لیے انہوں نے دی بورنگ کمپنی کی بنیاد رکھی۔ دی بورنگ کمپنی کا مقصد زمین کے نیچے سرنگیں بنانا ہے، جن سے گاڑیاں سفر کر سکیں گی اور زمین پر جو ہے ٹریفک کا دباؤ بھی کم ہوگا اور ٹریفک میں آسانی ہوگی۔ ایلون اپنی کمپنی میں کچھ اصول رکھتے ہیں۔ ان کی کمپنی میں جو شخص کام کرتا ہے، ان سے یہ 9 لفظ کہنا پسند، سننا یا کہنا پسند نہیں کرتے۔ ایلون مسک کی کمپنی میں جو شخص کہتا ہے کہ سر یہ کام نہیں ہو سکتا، تو سوچ لیجئے کہ وہ اس کمپنی کا آخری دن ہوگا اس کے لیے۔ اس کے بعد ایلون مسک نے ٹیسلا کمپنی کی بنیاد رکھی، جو دنیا کی مہنگی ترین گاڑیاں بنانے والی کمپنی ہے۔ ان کی گاڑیوں میں گریوٹی کا ایک ایسا نظام متعارف کرایا گیا ہے جس سے یہ گاڑی اڑتی نہیں اور حادثات کی صورت میں بھی جانی نقصان بہت کم ہوتا ہے، جبکہ مالی نقصان کا اندیشہ ہے۔ ایلون مسک کو لوگ پاگل بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ جو کام کرنے کی سوچ لیتے ہیں وہ انہیں حلال میں کرنا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ٹیسلا کمپنی کا گاڑیاں بنانے والا ٹول خراب ہو گیا۔ اسے پتہ لگا کہ اس ٹول کو آنے میں 2 دن لگ جائیں گے۔ اس نے اپنا پرائیویٹ جیٹ اٹھایا اور فرانس سے ایک ہی دن میں وہ ٹول لے کے واپس آ گئے اور کہا کہ کمپنی سے کام شروع کرو۔ ایلون مسک نے اپنی زندگی میں دی نیورالنک کمپنی کی بھی بنیاد رکھی۔ اس کمپنی کا مقصد ایسی چپس بنانا ہے جن سے نابینا افراد کی زندگی یکسر تبدیل ہو کر رہ جائے۔ اس آدمی نے اپنا 47 برتھ ڈے ایسے منایا کہ دنیا کو حیران کر ڈالا۔ اس نے کوئی پارٹی وغیرہ نہیں، 24 آور اپنی کمپنی میں بتائے اور کہا کہ میں فضول وغیرہ کی پارٹیز کو پسند نہیں کرتا۔ ایک دفعہ ٹیسلا کمپنی کو $50,000
10,000 करोड़ का आर्डर मिला, जो इन्होंने 1 साल में कंप्लीट करना, लेकिन इन्होंने दिन रात मेहनत की और 3 माह में ही ये सारा मिशन कंप्लीट कर दिया और आर्डर तैयार कर दिया। एलोन मस्क ने अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ी कंपनी की बुनियाद भी रखी, जिसे स्पेस एक्स कहते हैं। एलोन मस्क का मकसद था कि लोग चांद पर भी जिंदगी गुजारें। इसके लिए इसने रशिया से रॉकेट लेने का सोचा। इसको मालूम हुआ कि इसके लिए $8 मिलियन लगेंगे, तो इसने सोचा कि ये तो बहुत ही ज्यादा रकम, इसलिए इसने अपनी जाती कंपनी बनाने के बारे में सोचा। इसके बाद इन्होंने स्पेस एक्स कंपनी की बुनियाद रखी। इस कंपनी का मकसद रॉकेट बनाना तो था, लेकिन ऐसे रॉकेट बनाना जो दोबारा इस्तेमाल भी किए जा सके। इस कंपनी ने जब अपना पहला रॉकेट ज़मीन से भेजना चाहा तो वो ज़मीन पर ही फेल हो गए। जब इन्होंने अपना दूसरा रॉकेट भेजना चाहा तो वो रास्ते में ही फेल हो गए। इतना नुकसान हो जाने के बाद इन्वेस्टर ने कहा कि हम और पैसे नहीं दे सकते, हमारे पास पैसे खत्म हो गए हैं। लेकिन एलोन मस्क जिद्दी आदमी थे, इन्होंने कहा कि मैं एक कोशिश और एक कोशिश और करूँगा और मैं ये काम करके ही दिखाऊंगा। 2008 में ये कंपनी का पहला रॉकेट में पहुंच गया और महफूज वापस भी आ गया। इस साल इस कंपनी को नासा खलाई अदारे से 160 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला, जिससे इन कंपनी की हालत बेहतर हो गई। जानकर हैरान होंगे कि नासा जो रॉकेट $2 बिलियन का फरोख्त करती है, वही रॉकेट स्पेसएक्स कंपनी 100 मिलियन में से भी कम पैसों पर बनाकर देती है। मस्क के बारे में ये बात भी मशहूर है कि ये आदमी जिद का पक्का है। आप इसकी जिद का अंदाज़ा इस चीज़ से लगा सकते हैं कि 2006 में यूएस का टाइटलफॉल लॉन्च होना था, जबकि सेम टाइम पर स्पेसएक्स कंपनी का फैल्कन 1 लॉन्च होना था। यूएस ने इन्हें कहा कि आप रुक जाएं क्योंकि आपका और हमारा टाइम सेम है। लेकिन ये आदमी रुका नहीं और इजाज़त ले आया और यूएस से पहले अपना रॉकेट लॉन्च कर दिया और दुनिया को दिखा दिया कि एलोन मस्क का कितना पक्का है।